السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ 7واں پارہ اور سورہ آل عمران سورۃ الانعام آیت نمبر 21 ومن اظلم ومن اچھا یہاں ہم نے پڑھا ہے ومن اظلم، من جو ہے نون ساکن ہے تو من ہم نے اظہار کیا ہے کیونکہ آگے اظلم میں حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے۔ ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے۔ اظلم جو ہے وہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے جس میں یعنی سب سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے، جس میں زیادتی کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اور کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے، مما نفترا، اس سے جو افطرا کرے۔ افطرا یفتری کا مطلب ہوتا ہے باندھنا۔ کیا باندھنا؟ بہتان باندھے۔ اللہ، اللہ پر، کذباً جھوٹ، جو باندھے اللہ پر جھوٹ یا ذمے لگائے اللہ کے جھوٹ، او یا کذب جھٹلائے بآیاتی اس کی آیتوں کو، انہو بے شک وہ، لا نہیں، یفلح فلاح پائیں گے ظالمون، یفلح الظالمون، یفلح الظالمون نہیں فلاح پائیں گے ظالم۔ بامحاورہ ترجمہ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا، دوسرے معنی میں بے انصاف کون ہوگا، ٹھیک ہے، جو اللہ پر جھوٹ یعنی جھوٹ بہتان باندھے یا اللہ کی آیات کو جھٹلائے۔ ایسے ظالموں کو، ظالم کا مطلب بے انصاف، پیچھے عدلم کا لفظ آیا نا، تو عدلم انصاف کے، بے انصافی کے معنوں میں بھی اور ظلم کے معنوں میں بھی، ظالم کے معنوں میں بھی۔ یہاں ایسے بے انصافوں کو، ایسے ظالموں کو جو یہ فیصلہ کریں، جو یہ کام کریں، ایسے ظالموں کو اللہ لا یفلح، ایسے ظالم فلاح نہیں پائیں گے، کامیابی نہیں پائیں گے۔ جس طرح اللہ پر جھوٹ گڑنے والا، اللہ پر جھوٹ گڑنے والا سب سے بڑا ظالم ہے، اسی طرح وہ بھی بڑا ظالم ہے جو اللہ کی آیات اور اس کے سچے رسول کی تکذیب کرے، جو سچے رسول کو جھٹلائے۔ جھوٹے دعوی نبوت پر اتنی سخت وعید کے باوجود واقع یہ ہے کہ متعدد لوگوں نے ہر دور میں نبوت کے جھوٹے دعوے کیے۔ اب یہاں اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ کے مطلب مجھے اللہ نے یہ بنایا۔ جب یہ پچھلے دنوں میں جیسے ایک نبوت کا دعویٰ کیا تھا ایک عورت نے، ہر دور میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر کے دور میں، عمر فاروق کے دور میں، ہر دور میں کہیں نہ کہیں نبوت کے دعوے دار اٹھے ہیں۔ اور جو شخص اللہ کے ذمہ یہ بات لگا دے کہ جی مجھے اللہ نے کہا ہے، ایک اور بات، خواب آتا نہیں ہے لیکن لوگوں کو بتانا ہے کہ جی میں خواب میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا، ٹھیک ہے، تو یہ جھوٹ نہیں ہے؟ خواب میں مجھے اللہ نے یہ کہا، خواب میں مجھے رسول نے یہ بات کہی، تو آپ یہ بات جب کرتے ہو تو سوچ سمجھ کے کریے، ایک ایک بات کا جواب دینا ہے، ایک ایک بات کا حساب دینا ہے، منہ سے جو بات نکل رہی ہے آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا، اور اللہ کے دربار میں انسان پاؤں نہیں ہلا سکے گا جب تک وہ اس کا جواب نہیں دے گا۔ تو اور یوں ہر دور میں لوگوں نے جھوٹے نبوت کے دعوے کیے اور یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی پوری ہو گئی کہ 30 جھوٹے دجال ہوں گے، ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے۔ گزشتہ صدی میں بھی قادیان کے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا،
اور آج اس کے پیروکار اسے اس لیے سچا نبی اور بعض مسیح موعود مانتے ہیں کہ اسے قلیل تعداد نبی مانتی ہے، حالانکہ کچھ لوگوں کا کسی جھوٹے کو سچا مان لینا اس کی سچائی کی دلیل نہیں بن سکتا۔ شرک دیکھیں، شرک لوگوں میں مشرک لوگ بھرے پڑے ہیں، قبر کے پجاری، بابوں کے پجاری، بزرگوں کے پجاری، مطلب جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے مانگتے ہیں، دنیا بھری پڑی ہے۔ تو اکثریت کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ کوئی دلیل ہے کہ جی بہت زیادہ لوگ ایسے کر رہے ہیں تو لہٰذا یہ ٹھیک ہی ہوگا تو کر رہے ہیں، نہیں، یعنی اکثریت کی وجہ سے آپ اس کو دلیل نہیں پکڑ سکتے۔ صداقت کے لیے تو قرآن و حدیث کے واضح دلائل کی ضرورت ہے، اور اس میدان میں یہ ہمیشہ کے لیے ناکام رہیں گے، اس لیے کہ قرآن و سنت کے واضح دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والرسل ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی یا کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اسی وجہ سے پاکستان کی قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ یہ حقیقت ریکارڈ پر موجود ہے کہ مرزائیوں کے خلیفہ مرزا ناصر احمد قادیانی کو اپنا موقف واضح کرنے اور دلائل دینے کا بھرپور موقع فراہم کیا گیا، مگر وہ بری طرح ناکام رہا، اور باطل کا مقدر ہی ہمیشہ ناکام ہوتا ہے۔ باطل ہمیشہ ناکام رہتا ہے، اس کے مقدر میں ناکامی ہے۔ تو بہرحال اللہ کہتے ہیں وہ کون شخص زیادہ بے انصاف ہو سکتا ہے، ظالم ہو سکتا ہے، جو اللہ کے ذمے کو جھوٹ باندھے۔ یقیناً بے انصاف لوگ، ظالم لوگ فلاح کبھی نہیں پائیں گے۔ اس کے بعد دیکھیے وَيَقُولُ وَيَوْمَ، اور جس دن نَحْشُرُهُمْ، ہم اکٹھا کریں گے انہیں جمیعا سب کو، ثم پھر نقول، ہم کہیں گے للذین، ان لوگوں سے اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا، این شرکاؤکم، این کہاں ہے، شرکاؤکم الذین، تمہارے شریک جن کے معبود ہونے کا کنتم تزعمون، تم دعویٰ کیا کرتے تھے، کدھر ہیں وہ؟ بامحاورہ ترجمہ، ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون۔ پیچھے آیت سے ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم تمام کو اکٹھا کریں گے۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے، انسان کو وہ وقت یاد ہونا چاہیے جس وقت ہم تمام لوگوں کو جمع کر دیں گے، پھر ہم مشرکوں سے کہیں گے تمہارے شریک جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے کدھر ہیں، کہاں گئے، دکھاؤ تو صحیح۔ ثم پھر لم تکن فتنتہم، پھر نہیں ہوگا ان کا کوئی بہانہ، فتنہ ان کی، یہاں فتنہ معنی آزمائش ہے، الا مگر ان یہ کہ قالو کہیں گے، واللہ، جب اللہ سے پہلے واو آتی ہے تو واو قسم کے معنوں میں آ جاتی ہے، واللہ، باللہ، تاللہ، ٹھیک ہے، یہ واو تا اور با قسم کے معنوں میں آتی ہے۔ واللہ کوئی بات ہو نہیں، واللہ میں نے نہیں کیا، اس کا مطلب ہے اللہ کی قسم میں نے کی، باللہ تاللہ یہ بھی قسم ہے۔ ربنا، ہمارے پروردگار، ما کننا مشرکین، ہم تو مشرک نہیں تھے۔ پھر ان کا بامحاورہ ترجمہ کیا ہے، پھر ان کے شرک کا انجام اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوگا کہ وہ یوں کہیں گے کہ ہم قسم اللہ کی، ہمارے پروردگار، ہم تو مشرک نہیں تھے۔ لیکن قسمیں کھانے سے بندہ سچا ہو جائے گا؟ کبھی نہیں۔ انظر، دیکھیے، کیفا، کیسے، کذبوا، انہوں نے جھٹلایا یا جھوٹ بولا، علی انفسہم، اپنے نفسوں پر، وضل، اور گم ہو گیا ان سے، کھو گیا ان سے، عنہم، ان سے، عنہم ما، کھو گیا ان سے جو کانو تھے، یفترون، وہ باندھتے، جو تھے وہ جھوٹ باندھتے۔ بامحاورہ ترجمہ، ذرا دیکھو تو انہوں نے کس طرح جھوٹ بولا اپنی جانوں پر، اور وہ جھوٹ موٹ تراشا کرتے تھے وہ ان سے غائب ہو گئے، جو وہ جھوٹ موٹ تراشا کرتے تھے وہ ان سے غائب ہو گئے۔ اب یہاں دیکھیے، جب
وہاں اس کذب یعنی جو ان کا اصلی جھوٹ تھا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ختم ہو جائے گا۔ جھوٹ جو بھی باندھتے تھے وہاں ان کا وہ جھوٹ فائدہ نہیں دے گا۔ جس طرح بعض دفعہ دنیا میں انسان ایسا محسوس کرتا ہے کہ جھوٹ بولنے سے مجھے فائدہ ہوگا، لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود ہی پھنستا چلا جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کے معبودان باطلہ بھی، جن کو وہ اللہ کا شریک یا اپنا حمایتی یا اپنا مددگار سفارشی سمجھتے تھے، غائب ہو جائیں گے۔ وہاں ان پر شرکا کی حقیقت واضح ہو جائے گی، لیکن وہاں اس خرابی کے ازالے کی صورت کوئی نہیں ہوگی۔ ان کے شریک وہاں سے گم ہو جائیں گے، غائب ہو جائیں گے، اب رستہ کوئی نہیں ہوگا ان کے اپنے بچاؤ کا، یا ان کو واپس لانے کا، یا اپنے گناہ ان پر ڈالنے کا۔ انظروا کیف، اچھا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، وَمِنْهُمْ اور ان میں سے، اب اس کو عربی تھوڑی سی مشکل ہوگی، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو یستمع کان لگاتے ہیں۔ سامعون کا مطلب سامعہ سنا، سامعن سننے والا، یستمع جو کان سننے کے لیے لگاتے ہیں۔ وجعلنا اور ہم نے کر دیے علی قلوبہم ان کے دلوں پر اکنہ پردہ، ان یفقہوہ کہ وہ اس کو سمجھے، وفی آذانہم اور ان کے کانوں میں وقرا بوجھ ڈال دیا، وَإِن یروا اور اگر وہ دیکھ بھی لیں کل آیۃ اللہ ہر نشانی کو تو نہیں وہ یؤمنوا بہا اس پر ایمان لائیں گے، حتی یہاں تک کہ اذا جب جاؤک آتے ہیں آپ کے پاس، یجادلونک وہ سب جھگڑا کرتے ہیں آپ سے، یقول الذین کہتے ہیں وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان نہیں، ھذا یہ، الا مگر، اساطیر الاولین افسانے، اساطیر قصے کہانیاں، افسانے اولین پہلے لوگوں کے۔ بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر کیا کیا ہے؟ پردہ ڈال رکھا ہے کہ وہ اس کو سمجھ نہ سکیں۔ پردہ کیوں ڈالا؟ کہ وہ اس کو سمجھ نہ سکے، اور ان کے کانوں میں ڈاٹ رکھ دیا، بوجھ رکھ دیا ہے، ان کے کانوں میں ڈاٹ رکھ دیا ہے تاکہ وہ سن نہ سکیں۔ کوشش کرتے ہیں، نہ انہیں نہ وہ سن سکتے ہیں نہ وہ سمجھ سکتے ہیں۔ اور اگر وہ تمام دلائل دیکھ بھی لیں، یعنی اگر وہ تمام دلائل کو یا ہر نشانی کو، تمام نشانی کو دیکھ بھی لیں تو وہ ایمان تو انہوں نے پھر بھی نہیں لانا۔ یہاں تک کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں، کافر لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہاں یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ اب یہاں دیکھیے پہلا نمبر کیا تھا؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں۔ کس کے لیے کان لگاتے ہیں؟ آپ کی طرف سننے کے لیے کان لگاتے ہیں، یعنی یہ مشرکین آپ کے پاس آ کر قرآن سنتے ہیں، لیکن چونکہ مقصد سن کے طلب ہدایت نہیں ہے اس لیے فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیں کسی شخص کو اگر سانگس ناپسند ہے، گانے ناپسند ہیں، اس کے پاس لگے بھی رہیں گے تو اس کو سمجھ نہیں آتی۔ کیا خیال ہے؟ ایسا ہے؟ الحمدللہ گانے پسند نہیں ہیں، لگے رہیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ اور جن لوگوں کو گانے پسند ہیں ایک سے دو بار سنتے ہیں تو ان کو یاد ہو جاتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اور ایسے ہی جنہیں قرآن سننا پسند ہے، جن کو قرآن اور حدیث، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے بھی محبت ہے، وہ بات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کے دل پہ اثر کرتی ہے۔ اور جن کو پسند نہیں ہے
کبھی ایسا ہوتا ہے جو آپ کے بہن بھائیوں میں سے، آپ کے بچوں میں سے، آپ کے رشتہ داروں میں سے، آپ خود اندازہ لگائیں، گھر میں 10 افراد ہیں تو 10 تو اللہ والے نہیں ہیں نا، زیادہ تر شیطان کے پیچھے چلنے والے۔ ایسے لوگوں کو آپ دین کی بات بتائیں، قرآن حدیث کی بات بتائیں، آپ بتائیں بھی تو ان کو سمجھ نہیں آتی، جیسے ان کے چہرے کے ایکسپریشنز کچھ اس طرح سے، امپریشن ایسے لگتے ہیں جیسے ہماری بات اوپر سے گزر رہی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور بلکہ کئی بار تو وہ لوگ خود ہی کہہ دیتے ہیں سانو سمجھ نہیں آئی تسی کی کیا ہے، کبھی تو ہنسی میں، کبھی مذاق میں، اور کبھی ہاتھوں کے اشارے سے۔ ایسا ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اب ان کافروں کو نہیں تھا، اس لیے کیا ہوا، ان کے لیے بے فائدہ۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا اور ان کے کانوں میں ڈانٹ رکھ دی ہے۔ ڈانٹ کیوں رکھی؟ کہ ان کے کفر کے نتیجے میں ان کے دلوں پر بھی ہم نے پردے ڈال دیے، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ، جس کی وجہ سے ان کے دل حق بات سمجھنے سے قاصر اور ان کے کان حق بات کو سننے سے قاصر۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جب سنتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یہ لو جی، یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں تھے، چاہے یہ سنانا مقصد تھا۔ اب وہ گمراہی کی ایسی دلدل میں پھنس گئے ہیں کہ بڑے سے بڑا معجزہ بھی دیکھ لیں تب بھی ایمان لانے کی توفیق سے یہ محروم رہیں گے۔ اور ان کا عناد، ضد، انکار اتنا بڑھ گیا کہ وہ قرآن کریم کو پہلے لوگوں کی بے سند کہانیاں قرار دیتے ہیں۔ آگے دیکھیں، وَهُمْ يَنْهُونَ، اور وہ سب روکتے ہیں، عنہ اس سے، وَيَنْأَوْنَ، اور سب دور رہتے ہیں اس سے، وَإِن يُهْلِكُونَ، اور نہیں وہ ہلاک کر رہے مگر أَنفُسَهُمْ، اپنی جانوں کو، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور ہی نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر، کیا ہے؟ اور یہ لوگ اس سے دوسروں کو بھی دور رکھتے ہیں اور خود بھی اس سے دور دور رہتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے آپ کو ہی تباہ کر رہے ہیں اور کچھ خبر نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے اصل نقصان ہو کس کا رہا۔ اب یہاں عام لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن سے روکتے تاکہ وہ ایمان نہ لائیں اور خود بھی دور دور رہتے۔ اور یہ آپ نے کئی واقعات سنے ہوئے، کس طرح سے وہ آپ لوگوں کو دور کیا کرتے تھے، کبھی جادوگر کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کبھی ساحر کہہ کر، کبھی کاہن کہہ کر کہ اس سے دور رہنا، کبھی شاعر کہہ کر کہ شاعر سے دور رہنا، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اور یہاں آگے دیکھیں، وَلَوْ تَرَىٰ، اور کاش تَرَىٰ، آپ دیکھیں انہیں، اذ جب وقفوا، وہ کھڑے کیے جائیں گے، وقفوا وہ علی النار، آگ پر، فقالوا، تو وہ کہیں گے، یا لیتنا، ہائے کاش، نردو، ہم لٹا دیے جائیں، ولا، اور نہ، نکذب، ہم جھٹلائیں، بآیاتی ربنا، اپنے رب کی آیات کو، ونکون، اور ہم ہو جائیں گے، من المؤمنین، مومنوں میں سے۔ بامحاورہ ترجمہ، ولو تری اذ وقفوا، اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب کہ یہ دوزخ کے پاس کھڑے کیے جائیں گے، اس وقت یہ دیکھنے کے قابل ہوں گی، کیا کہیں گے، ہائے کیا اچھی بات ہو کہ ہم بھی واپس بھیج دیے جائیں دنیا میں، اور نہ جھٹلائیں ہم اپنے رب کی آیات کو، یعنی واپس چلے جائیں دنیا میں، اور وہاں جا کے پھر ہم اپنے اللہ کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے اور ہم مومن بن جائیں گے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومنین میں سے بن جائیں گے۔ لیکن ایسا ہوگا؟ ایسا ہوگا؟ واپس لٹایا جائے گا؟ قطعاً نہیں۔ بل بدا، بلکہ ظاہر ہو گیا لہم، ان پر، لہم ما کانوا یخفون من قبل، ما جو کانو تھے، یخفونا چھپایا کرتے، من قبل اس سے پہلے، ولو، اور اگر ردو، وہ لٹا بھی دیے جائیں دنیا میں، لعادو، تو وہ یقیناً دوبارہ کریں گے، لما، اسے جو نہو، سب منع کیے گئے، انو، اس سے، وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ، لکاذبون، یقیناً جھوٹے ہیں۔ اب اللہ کیا کہتا ہے کہ اگر انہیں دنیا میں
واپس بھیج بھی دیا جائے تب بھی وہ وہی کام کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا، اور یہ جھوٹے ہیں، کرنا انہوں نے وہی کچھ جا کیا۔ وقالو، اور وہ کہیں گے، ان نہیں ہے یہ الا مگر حیاتنا الدنیا، ہماری دنیاوی زندگی، وما اور نہیں نحن ہم مبعوثین دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ان سب نے یہی کہا تھا کہ ہماری تو یہ صرف دنیا کی زندگی ہی ہے اور ہم نے دوبارہ نہیں اٹھایا جانا، یہ دنیا ہی ہے، بس گزار لو جیسے گزارنی۔ آج ایسے ہی ہے، کہتے دنیا تو گزارو نا، آخرت میں دیکھا جائے گا کیا ہوگا، پتہ نہیں کی ہونا تک۔ ہاں آج کرتے ہیں، دیکھا جائے گا۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور کاش ترا آپ دیکھیں، اذ جب وقفوا وہ کھڑے کیے جائیں گے، علی ربہم اپنے رب کے سامنے، قال اللہ کہے گا، الیس کیا نہیں ہے، ھذا یہ، بالحق حق، کیا یہ حق نہیں ہے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ قالوا تو وہ کہیں گے، بلا ہاں کیوں نہیں، وربنا ہمارے رب کی قسم کھا کے یقین دلائیں گے، ہاں کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم۔ قالا تو وہ کہے گا، فذوقوا العذاب، تو چکھو پھر عذاب کا مزہ، بما اس وجہ سے کنتم تکفرون، جو تم کفر کرتے تھے، چکھو پھر اس کا مزہ۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ کہے گا، وَلَوْ تَرَىٰ اذ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اگر آپ اس وقت دیکھیں جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اللہ فرمائے گا، کیا یہ امر واقع نہیں ہے، کیا یہ بات حقیقت نہیں تھی، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ وہ کہیں گے، بے شک قسم ہمارے رب کی، بے شک قسم ہمارے رب کی، مطلب سچ ہے۔ اللہ فرمائے گا، تو اب اپنے کفر کے عذاب کا مزہ چکھو، اپنے کفر کے عذاب کا مزہ چکھو۔ پیچھے دنیا میں دوبارہ آنے کی خواہش کریں گے لیکن انہیں لٹایا نہیں جائے گا، اگر لٹایا بھی گیا تو انہوں نے عمل وہی کرنے ہیں جو یہ پہلے کرتے تھے، کیونکہ اولڈ ہیبٹس نیور گون، عادتیں نہیں جاتی، ٹھیک ہے، جو ان کو عادتیں پڑ چکی تھی دنیا میں آ کے انہوں نے وہی کرنا تھا۔ اور پھر مرنے کے بعد جب یہ اللہ کے سامنے اٹھیں گے، جو کافر اللہ کا انکار کرتے ہیں، وہاں پر دیکھیں گے تو اللہ دیکھ کے کہے گا، اب بتا دو اب یہ سچ ہے کہ نہیں ہے، حقیقت کھلی ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن ہوگا کیا؟ وہاں پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، موقع نہیں ملے گا کام کرنے کا، دوبارہ عمل کرنے کا۔ دنیا میں ہم کوئی کام کرتے ہیں، ہمیں موقع مل جاتا ہے، کسی کی سپلی آ جاتی ہے، امتحان میں کوئی فیل ہو جاتا ہے، اس کو 3 مواقع ملتے ہیں۔ دنیا میں روز ہم گھر میں غلطیاں کرتے ہیں، ہمیں موقع مل جاتا ہے سدھارنے کا، کرتے ہیں کہ نہیں؟ موقع مل جاتا ہے۔ لیکن یہ واحد ایک ایسا موت، ایک اٹل حقیقت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، نیکوں کے لیے جنت اور بدوں کے لیے جہنم، آخرت اچھی بری آپ کے اعمال کے مطابق ہوگی، یہ اٹل حقیقت ہے، یہ دن آنا ہی آنا ہے، لیکن وہاں موقع کوئی نہیں ملنا، وہاں واپسی کا موقع آج ہے۔ اپنے ارادے بدل سکتے ہیں، اپنی سوچ بدل سکتے ہیں، اپنے کام بدل سکتے ہیں، اپنی عادات بدل سکتے ہیں، اپنے اخلاق کو بدل سکتے ہیں، اپنے کردار کو بدل سکتے ہیں، اپنے دل کو بدل سکتے ہیں، اپنی آنکھوں کو بدل سکتے ہیں۔ اگر بے حیا آنکھیں ہیں تو آپ آنکھوں میں حیا پیدا کر، آج موقع ہے، وہاں اللہ کے ہاں موقع ختم۔ کب موقع ختم ہو جائے گا؟ جب آپ کی جان حلق کو پہنچ جائے گی، ختم۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔